وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، کامیاب کرے۔ آپ کا سوال ہے کیا مرد و عورت جب سجدہ کریں گے تو دونوں کا طریقہ ایک ہوگا یا الگ الگ طریقہ ہے؟ اس حقیقت کو جاننے سے پہلے چند باتیں قابل غور ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ البتہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے، جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتا ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اس آیت میں تمام مسلمان مرد و عورت کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں جو بھی عمل کرنا ہو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ضرور خیال رکھو۔ تمام اعمال صالحہ میں نماز ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، اسے دین کا اہم ستون قرار دیا گیا ہے، اسے ایمان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ جس طرح دوسرے اعمال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں، اسی طرح نماز کی ادائیگی کے لیے ہیئت، کیفیت اور کمیت و صفت میں بھی ان کو نمونہ تسلیم کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزماں بنایا ہے اور انہی کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا ہے۔ یہ بات سارے مسلمان جانتے ہیں کہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں مرد و عورت سب کے سب مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء۔ جب امام سے سہو ہو جائے تو مرد سبحان اللہ اور عورتیں دائیں ہتھیلی کو بائیں پر تھپ تھپا کر آگاہ کریں۔ یہ روایت بخاری مسلم میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابو ہریرہ سے بھی ہے اور سہل بن سعد رضی اللہ عنہما سے۔ اگر عورتیں مسجد میں جا کر نماز ادا نہ کر رہی ہوتیں تو عورتوں کو کیوں حکم دیا جاتا کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں پر تھپ تھپا کر امام کو ہوشیار کریں؟ اس کے سوا بہت سے دلائل ہیں۔ آپ نے سبوں کو اخلاص کے ساتھ اتباع سنت پر اکسایا اور اسے اعمال کی قبولیت کی شرط بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مرد و عورت دونوں کے سامنے منبر پر نماز پڑھ کر دکھایا اور دونوں کی نماز میں تفریق نہ بتایا، بلکہ ایک ہی طریقہ پر کامل اقتداء کا حکم دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر نماز پڑھ کر دکھایا، قیام اور رکوع منبر پر کیا، نیچے اتر کر سجدہ کیا، پھر منبر پر چڑھ گئے اور نماز سے فارغ ہو کر فرمایا یا ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی۔ اے لوگو، میں نے ایسا اس لیے کیا ہے تاکہ تم سب کے سب میری اقتداء کرو اور میری نماز کا طریقہ سیکھ لو۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔ اس سے بھی زیادہ زوردار الفاظ میں اپنی امت کے مرد و عورت کو نماز کی نسبت سے اپنی اقتداء لازم قرار دیتے ہوئے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تم لوگ ویسی نماز ادا کرو جیسا کہ تم سب کے سب مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ یہ سارے احادیث کے جملے عام ہیں اور امت کے تمام افراد کو شامل ہیں۔ معلوم ہوا کہ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ کر اسی کے مطابق ادا کریں۔ یہ حکم ہر مسلمان کے لیے ہے، خواہ مرد ہو یا عورت۔ اور ان احادیث سے معلوم ہوا کہ عورت و مرد کی کیفیت نماز میں کوئی فرق نہیں۔ اگر دونوں جنسوں کی کیفیت نماز میں فرق ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر ضرور تفریق بتا دیتے کہ مرد اس طرح نماز ادا کریں اور عورتیں اس طرح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے کے ذریعے سبوں کو ایک جیسی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی نماز جو بلا تفریق تھی، سیکھ کر صحابہ کرام و صحابیات اور ازواج مطہرات سبوں نے ادا کی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اس کی شہادت عطا کی ہے، جیسا کہ قرآن کریم سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں موجود ہے۔ جو لوگ تفریق کے قائل ہیں ان سے میرا مطالبہ ہے کہ وہ ایک ایسی صحیح و صریح حدیث پیش کر دیں جو محدثین کی تنقید سے خالی ہو اور اس میں یہ بتایا گیا ہو کہ مرد و عورت کی نماز میں فرق ہے یا نماز کے فلاں مقام پر فرق ہے۔ در حقیقت بخاری کی مذکورہ والا حدیث سے ثابت ہوا کہ جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہی اس امت کے مرد و عورت سب کا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں جس جگہ نماز کا حکم ہوا کسی مقام پر بھی اللہ نے کوئی فرق نہ بتایا بلکہ عام حکم میں دونوں کو شامل کیا۔ اسی طرح صحیح احادیث میں تفریق کی کوئی دلیل نہیں۔ اس بنا پر ابراہیم نخعی تابعی رحمۃ اللہ علیہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں، انہوں نے فرمایا تفعل المرأة فی الصلاۃ کما یفعل الرجل۔ عورت نماز میں ایسے ہی کرے جس طرح مرد کرتا ہے۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ صغیر میں اور ابن ابی شیبہ نے بسند صحیح فرمایا کانت ام الدرداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیہہ۔
ام درداء رضی اللہ عنہ نماز میں مرد کے بیٹھنے کی طرح بیٹھتی تھیں، یعنی تشہد میں، جبکہ وہ فقیہہ تھیں۔ یہ تاریخ صغیر کے اندر ہے، صفحہ نمبر 65۔ ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ اس حقیقت کی تائید ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عورت نماز میں ویسے ہی بیٹھے گی جس طرح مرد بیٹھتا ہے۔ یہ روایت ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، حدیث نمبر 2788۔ بعض علماء کیفیت نماز کے 4 مقامات پر تفریق بتاتے ہیں۔ ان مقامات پر نماز یکسانیت کے ساتھ ادا کرنے کی صحیح دلیلیں پیش خدمت ہیں، ذرا اس پر بھی غور کیجیے۔ مرد و عورت دونوں کے لیے اسلام نے موڑھے یا کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا حکم دیا ہے، دونوں کے لیے۔ صحیح احادیث سے یہی ثابت ہے، کسی بھی صحیح حدیث میں تفریق نہیں پیش کی گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات اور صحابہ و صحابیات رضی اللہ عنہم اور بعد کے لوگ عمل کرتے رہے، جیسا کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ نے نقل کیا، اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ مونڈھوں تک اٹھاتے۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث کی شرح میں صحیح بخاری کے معروف محقق و مدقق شارح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرد و عورت کے درمیان ہاتھ اٹھانے میں تفریق کی کوئی دلیل وارد نہیں، اور حنفیہ سے مروی ہے کہ مرد کانوں تک اٹھائے اور عورت مونڈھوں تک، یہ اس کے لیے باعث پردہ ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سنت یعنی ہاتھ اٹھانا ایسی سنت ہے جو مرد و عورت دونوں کے لیے برابر ہے، اس کی بابت دونوں کے درمیان فرق کرنے کی کوئی دلیل وارد نہیں۔ حنفیہ سے مروی ہے کہ مرد ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور عورت کندھوں تک، اس لیے کہ وہ پردہ کے زیادہ مناسب ہے، تو کہتے ہیں کہ حنفیہ کے اس مسلک کی کوئی دلیل نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے جان لیا۔ یہ نیل الاوطار امام شوکانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 198۔ غرض کہ سارے مرد و عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں، پھر لوگوں کی نماز قبول ہوگی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ویسی نماز ادا کرو جیسا کہ تم سبھوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر ہے۔ پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں موڑھوں تک اور مرد کانوں تک اٹھائیں، اسی طرح مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں وغیرہ، یہ اللہ کے دین میں مداخلت ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی تو سینہ پر ہاتھ باندھتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ ابن خزیمہ میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مرد و عورت دونوں کے لیے اور تفریق کی کوئی دلیل ثابت نہیں۔ اسی طرح حلب طائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں سینہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا، یہ روایت احمد کے اندر ہے۔ اسے ابن عبد البر اور علامہ عظیم آبادی اور علامہ البانی نے شواہد کے سبب صحیح کہا ہے۔ اس کے سوا کئی ایک روایتیں صحیح ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سارے صحابہ کرام سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے۔ یہی حکم اس امت کے سارے مرد و زن کا ہے۔ احناف اس مسئلے میں مرد کو فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، مرد و عورت کے درمیان ہاتھ باندھنے میں تفریق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ اس تفریق پر وہ ایک صحیح اور ثابت روایت قیامت تک نہ لا سکیں گے۔ علماء و محدثین نے جن روایات کو ٹیکنیکل خرابی کے باعث ناقابل عمل قرار دیا ہے، ایسی روایات احناف پیش نہ کریں اور آخرت کی فکر کریں۔ احناف نے تیسری تفریق مرد و عورت کی نماز میں یہ کی ہے کہ عورتیں سجدہ میں بازو بچھا لیں اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھیں اور دونوں قدموں کو بچھا کر رکھیں، اور توجیہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے باعث پردہ ہے۔ واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یفترش احدکم ذراعیہ افتراش الکلب، تم میں سے کوئی یعنی مرد و عورت اپنے بازو سجدے میں نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ یہ روایت بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہے کہ نمازی مرد ہو یا عورت اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ کر دونوں کہنیاں بازو زمین سے اٹھا کر رکھنے چاہیے، نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو، جیسا کہ دلائل سے واضح ہے۔ قابل احترام مسلمان بہنوں، آپ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز پڑھیں۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مرد و عورت سبھوں کو یکساں تعلیم دے رہے ہیں کہ سجدہ میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی دونوں کہنیاں بلند رکھیں۔ اگر ویسے ہی کریں گی جیسا کہ گزرا تو یہ کتا جیسے جانور کی طرح کرنا ہوگا، اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ بعض لوگ یہ فضول عذر پیش کرتے ہیں کہ اس طرح سجدہ میں بی بی کی چھاتی زمین سے بلند ہو جاتی ہے، جو کہ بے پردگی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے اوڑھنی کو لازم قرار دیا ہے۔ یہ اوڑھنی دوران سجدہ بھی پردے کے مطالبات پورے کرتی ہے۔ نیز آج کی کوئی خاتون صحابیات رضی اللہ عنہن کی غیرت
اور پردہ اور شرم و حیا کو نہیں پہنچ سکتی جب انہوں نے ہمیشہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز ادا کی، تو آج کی خاتون کو بھی انہی کی راہ چلنی چاہیے۔ احناف کا یہ کہنا کہ زمین سے عورتیں سینہ کو اونچا نہ رکھیں بلکہ ملا کر رکھیں، اونچا رکھنا بے پردگی ہے، جبکہ طریقہ و تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ اونچا رکھیں اور کتا کی طرح بچھا کر نہ رکھیں، اسی میں ان کے لیے پردہ ہے۔ میں کہوں گا کہ طریقہ رسول کی مخالفت کرنے کا جواب تو وہ اللہ کے سامنے دیں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تشریف فرما ہوں گے کہ انہوں نے اسلام سے ہٹ کر اپنی مستقل راہ نکالنے کی جسارت ناروا کیوں کی۔ پھر ان کا عقلی گھوڑا دوڑانا کہ وہ بے پردگی ہے، تو انہیں چاہیے کہ پھر عورتوں سے وضو ساقط کر دیں، کیونکہ اس میں چہرہ، ہاتھ اور بال کھول کر سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا ہے۔ ان کے فہم کے مطابق اس میں بھی بے پردگی ہے۔ کیا وہ ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ نیز ان سے قیام اور ہاتھ اٹھانا ساقط کر کے بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم دے دیں۔ ان کے کج فہمی کے مطابق بظاہر اس میں بھی بے پردگی ہے۔ رکوع کرنے میں ان کی سمجھ کے مطابق زیادہ بے پردگی ہے، ان کے فہم کے مطابق پردے کے خلاف ہے۔ تو پھر احناف کو چاہیے عورتوں سے نماز ہی معاف کر دیں، چونکہ نماز میں نقل و حرکت، اٹھنا اور جھکنا ان کے فہم کے مطابق بے پردگی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ انہیں چاہیے کہ اپنی عورتوں کے لیے کوئی خاص طریقہ نماز متعین کر دیں۔ انہیں پھر یہ بھی سمجھ کر فتویٰ دینا چاہیے کہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ نیز یہ بات بھی مسلم ہے کہ ان کی نماز گھر میں افضل ہے، تو گھر میں اکیلی یا عورتوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی، جبکہ وہاں کوئی مرد نہیں، اگر ہے تو عام طور پر محرم رشتہ دار ہی ہوتا ہے، اس میں بے پردگی والی کوئی بات نہیں۔ کیا احناف اپنی عورتوں کو سڑکوں اور کھیل کے میدان میں نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں؟ پھر اس میں بے پردگی پیدا ہوگی، ورنہ گھر کے اندر کسی کونے میں نماز پڑھنے سے بے پردگی نہ ہوگی۔ اور اسی طرح اگر وہ مسجد میں باپردہ جائیں اور مناسب پردے کا انتظام ہے جو مردوں کی جگہ سے بالکل پیچھے ہو، تو اس میں بھی نماز ادا کرنے سے بے پردگی نہیں، جیسا کہ صحابیات رضی اللہ عنہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز ادا کرتی تھیں۔ جب خواتین گھر میں اکیلی ہو اور چھپ چھپا کر نماز پڑھیں گی اور طریقہ رسول کے مطابق پڑھیں گی، تو بے پردگی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ طریقہ نماز بے پردگی پر مشتمل ہے؟ یہاں سنت کے باوجود اگر وہ ذرا سی عقل کا استعمال کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ علماء اور محدثین جن کی نظر کتاب و سنت پر تھی اور ہے، وہ سب کے سب یہ فتویٰ دے چکے کہ طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مرد و عورت کی کیفیت نماز میں کوئی فرق نہیں۔ علم سر فہرست حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری میں، علامہ شوکانی نیل الاوطار میں، علامہ البانی صفت صلاۃ النبی میں، عالم اسلام کے نامور عالم و محدث و مفتی علامہ ابن باز مجموع الفتاویٰ میں، سعودی عرب کے مشہور عالم دین محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے الشرح الممتع میں، بلکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ تفریق کو غلط بتایا ہے۔ ان سے قبل رئیس المحدثین و امام الفقہاء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الصغیر میں، جبکہ انہوں نے اشارتاً کہہ دیا ام درداء رضی اللہ عنہا نماز میں مرد کی طرح بیٹھتی تھیں جبکہ وہ فقیہ تھیں۔ اسی طرح باقی علماء و محدثین اور اسلاف امت نے تفریق نہ بتائی۔ اگر سلف امت احناف کی طرح فتویٰ دیتے تو ان کے اقوال و فتاوے موجود ہوتے اور تفریق پر صحیح دلائل موجود ہوتے، جبکہ حدیث کی مذکورہ تمام کتابیں سبوں کے نزدیک معتبر اور حدیث کی باقی دیگر کتابوں پر مقدم ہیں۔ ہاں، نماز کے بعض مسائل میں تخصیص نسواں کی ثابت دلیل موجود ہے، تو ہم آمنا و صدقنا کہتے ہوئے تخصیص و تفریق کریں گے، لیکن چونکہ کیفیت نماز میں فرق ثابت نہیں تو ہمیں تفریق کا ہرگز اختیار نہیں۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ شریعت کے سارے احکام مرد و عورت کے لیے برابر ہیں۔ جو حکم ہے وہ سب کے لیے بلا تفریق ہے۔ ہاں، جس میں تفریق و تخصیص کی صحیح دلیل موجود ہے تو الگ سی بات ہے، اسے ہم تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان عبادات کے سارے احکام سب کے لیے برابر ہیں، مگر یہ کہ تخصیص کی کوئی دلیل ثابت ہو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی مرد پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد شرعی نافذ کیا جائے گا، جبکہ آیت تہمت عورت کے لیے ہے، چونکہ احکام میں سب برابر ہیں۔ مگر یہ کہ کسی مسئلے میں تخصیص کی صحیح دلیل موجود ہے تو الگ سی بات ہے۔ اسی طرح چور کا ہاتھ کاٹنے میں مرد و عورت سب برابر ہیں۔ ہاں، نماز کے بعض مسائل میں تخصیص نسواں کی ثابت دلیل موجود ہے تو ہم آمنا و صدقنا کہتے ہوئے تخصیص و تفریق کریں گے، لیکن چونکہ کیفیت نماز میں فرق ثابت نہیں تو ہم ہرگز فرق نہ کریں گے۔ آئیے تفریق کی بھی مثالیں لے لیجئے۔ امام سے سہو ہو جائے تو خواتین دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی پشت پر تھپ تھپائیں، جیسا کہ ابو ہریرہ کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے۔
نمبر 2، نماز میں پردے کا مسئلہ۔ عورتوں کے لیے نماز میں سر ڈھانپنا اوڑھنی کے ذریعے ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے قبول نہیں فرماتا، رواہ ابو داؤد۔ تیسری دلیل تفریق کی۔ عورتوں کی امامت کرائیں تو وسط میں کھڑی ہوں گی، آگے مرد امام کی طرح نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرض نماز میں عورتوں کی امامت کرائی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ اور بیہقی میں ہے۔ اسی طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نماز عصر میں عورتوں کی امامت کرائی اور ان کے وسط میں کھڑی ہوئیں۔ صفوان رحمہ اللہ نے فرمایا، سنت یہ ہے کہ عورت عورتوں کی امامت کرائے تو ان کے درمیان میں کھڑی ہو، جیسا کہ کتاب الام امام شافعی کے اندر ہے۔ چوتھی دلیل تفریق کی۔ عورتوں کا گھر میں فرض نماز پڑھنا افضل ہے، ویسے مسجد میں جا کر پڑھ سکتی ہیں، لیکن مرد مسجد میں جا کر ہی ادا کریں گے۔ اگر ان کے پاس کوئی عذر شرعی ہو تو الگ سی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی باندیوں کو اللہ کی مسجد سے نہ روکو، اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہے، رواہ البخاری و مسلم۔ تفریق کی پانچویں دلیل، عورتوں کی صف بندی آخر میں ہوتی ہے، مردوں کے بالکل پیچھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی بہتر صف آخر صف ہے اور بری صف پہلی صف ہے، بخاری و مسلم۔ چھٹی دلیل تفریق کی، عورتوں پر جمعہ واجب نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سارے مسلمانوں پر حق واجب ہے، جماعت کے ساتھ، سوائے 4 طرح کے آدمی کے: غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 978، دارقطنی، بیہقی اور علامہ البانی کی تحقیق مشکات میں حدیث نمبر 1377، ارواء الغلیل حدیث نمبر 592 اور 93، صحیح الجامع حدیث نمبر 3111، 3113 وغیرہ۔ تو یہ چند دلائل سے تفریق کے، ان سبھوں میں تفریق کی دلیل موجود ہے تو ہم تفریق لیتے ہیں، لیکن کیفیت نماز میں تفریق کی کوئی بھی ثابت اور صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ اب آئیے احناف بھی کچھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنی عوام کو مطمئن کر سکیں۔ ان کی حیثیت بالکل ہی سخت کمزور کی ہے، کوئی صحیح دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں، یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدے میں مرد کی طرح نہیں۔ یہ روایت بیہقی میں ہے، مراسیل ابو داؤد میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جواباً یہ روایت مراسیل ابو داؤد اور سنن بیہقی کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے۔ اس مرسل اور ضعیف روایت کی بابت ایک حنفی عالم ابن الترکمانی اپنی کتاب الجوہر النقی فی الرد علی البیہقی میں اس روایت کے نیچے لکھتے ہیں، امام بیہقی کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث میں صرف انقطاع کی علت ہے، بلکہ اس کا ایک راوی سالم بن غیلان متروک ہے، یعنی محدثین نے اس راوی کو چھوڑ دیا تھا، ان سے روایت نہیں لیتے تھے، جیسا کہ میزان الاعتدال کے مؤلف نے امام دارقطنی سے نقل کیا ہے۔ دیکھیے الجوہر النقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث میں کئی ساری خرابیاں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، روایت منقطع ہے، کیونکہ یزید بن ابی حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا نہ آپ کا زمانہ پایا، بلکہ یہ آخری زمانہ کے تابعی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 43 سال بعد پیدا ہوئے اور 128 ہجری میں وفات پائی، پس درمیان میں ایک یا ایک سے زائد راویوں کا انقطاع ہے۔ دیکھیے ابن حجر کی کتاب تہذیب التہذیب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 279۔ نمبر 2، دوسری خرابی، یزید بن ابی حبیب مدلس راوی ہے۔ تیسری خرابی، اس کی سند میں سالم بن غیلان متروک راوی ہے، جیسا کہ خود حنفی عالم نے گواہی دی۔ اس کے بارے میں مزید دیکھیں المغنی فی الضعفاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 389، تہذیب التہذیب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 442، تہذیب الکمال مزی کی صفحہ نمبر 1462۔ ایک اور روایت احناف اس کے لیے پیش کرتے ہیں کہ عورتیں اپنے چھاتی کو زمین سے لگا کر کے رکھیں۔ ابن عمر کے حوالے سے پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں سے چپکا لے، اس طرح کہ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ پردہ ہو جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے بخش دیا ہے۔ جواباً یاد رکھیے، احناف نے اصولی و علمی طور پر ایک زبردست خلاف ورزی کی ہے۔ اصول یہ ہے کہ دلیل پیش کرتے وقت جب کوئی حدیث ذکر کی جاتی ہے تو کسی مستند و رئیسی کتاب کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن یہاں احناف اصل کتاب چھوڑ کر نقل کتاب کا حوالہ دیا ہے، یعنی کنز العمال کے حوالے سے روایت پیش کی ہے، جس میں سند بھی بیان نہیں ہوئی ہے۔
معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سند چھپانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ سند موضوع و بے بنیاد ہے۔ اگر احناف کنز العمال کی عبارت ہی نقل کر دیتے تو خود ہی اس کا پول کھل جاتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں۔ لکھا ہے کنز العمال میں، رواہ ابن عدی والبیہقی وضعفہ عن ابن عمر، ابن عدی اور بیہقی نے اسے ابن عمر سے روایت کی ہے اور ضعیف کہا ہے۔ دیکھیے کنز العمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 723۔ مزید اس روایت کے بارے میں امام بیہقی اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ امام احمد نے کہا اس سند کا ایک راوی ابو مطیع اپنی احادیث بیان کرنے میں ضعیف ہے، اس کی عام روایات میں کوئی متابعت کرنے والا نہیں۔ شیخ نے کہا اسے یحییٰ بن معین وغیرہ نے ضعیف کہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی سند میں دو خرابیاں ہیں۔ اس کا راوی ابو مطیع بلخی ہے، اس کا پورا نام حکم بن عبداللہ ابو مطیع البلخی ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ رائے دینے میں ماہر تھا، علامہ اور بلند مرتبہ کا مالک تھا، لیکن اثر و حدیث کو ضبط کرنے میں واہی تباہی والا تھا۔ ابن معین نے کہا وہ کچھ نہیں، ایک دفعہ کہا وہ ضعیف، وہ ضعیف ہے۔ امام نسائی نے ضعیف کہا۔ امام احمد نے کہا مناسب نہیں کہ اس سے روایت لی جائے۔ ابو داؤد نے کہا یہ جہمی تھا۔ محدثین نے اس سے احادیث لینی چھوڑ دی۔ ابن حبان نے کہا وہ سنت اور اہل سنت سے دشمنی کیا کرتا تھا۔ امام بخاری نے کہا وہ ضعیف اور اہل رائے سے تھا۔ ابو حاتم نے کہا اس کا تعلق مرجئہ سے تھا اور وہ جھوٹا راوی ہے۔ مزید جرح کے لیے دیکھیے میزان الاعتدال امام ذہبی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 574۔ ابو مطیع بلخی کا شاگرد محمد بن القاسم بلخی طائقانی، جس نے ابو مطیع سے یہ اثر نقل کیا، اس کے بارے میں ابن حبان نے فرمایا وہ حدیث گڑھا کرتا تھا۔ اس کے بعد امام ذہبی لکھتے ہیں کہ یہ محمد بن قاسم بلخی طائقانی کی من گھڑت احادیث میں سے ہے۔ اس حدیث کا یہ حال ہے جس کے دو راوی جعلی حدیثیں گڑھنے والا ہے، اسے صحیح حدیث کے مقابلے میں پیش کرنا بڑی غلطی، نادانی اور انصاف کے خلاف ہے۔ صحیح حدیث میں ہے جیسا کہ ابو حمید ساعدی نے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رانوں کے درمیان فاصلہ رکھا اور پیٹ کو رانوں سے الگ رکھا، رواہ ابو داؤد۔ اس طریقے پر امت کے مرد و زن کو سجدہ کرنا چاہیے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ احناف کی ایک اور دلیل بھی ہے۔ حضرت حارث فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب عورت سجدہ کرے تو خوب سمٹ کر کرے اور اپنی دونوں رانوں کو ملائے رکھے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے اور بیہقی میں بھی یہ موجود ہے۔ اس موقوف روایت کو علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرنے والا حارث عاور ہے، جس کے متعلق امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام شعبی سے اس کے متعلق نقل کیا کان کذابا، وہ جھوٹا تھا۔ امام ابراہیم نے اسے متہم کہا ہے۔ ابو بکر بن عیاش نے مغیرہ سے نقل کیا کہ حارث نے جو بھی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی۔ علامہ ابن المدینی نے فرمایا امت میں سے کسی پر اتنا جھوٹ نہیں باندھا گیا جتنا حارث نے علی رضی اللہ عنہ پر باندھا ہے۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ حارث کذاب تھا۔ اسی طرح جس نے حارث سے روایت کی وہ ابو اسحاق سبیعی ہے جو کہ مدلس ہے، عنعنہ کے ذریعے روایت کی ہے۔ مدلس کی روایت عن کے ذریعے قابل قبول نہیں ہوتی، جیسا کہ اصول حدیث کا مشہور قاعدہ ہے۔ اسی طرح حسین کرابیسی اور ابو جعفر طبرانی نے بھی اسے مدلسین میں شمار کیا ہے۔ دیکھیے تہذیب التہذیب ابن حجر کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 59۔ نیز ابو اسحاق سبیعی اپنی عمر کے آخری مرحلے میں اختلاط کا شکار ہو گیا تھا، جیسا کہ میزان الاعتدال میں ہے وَإِنَّمَا تَرَكُوهُ لِلْاخْتِلَاطِ، محدثین نے اسے اختلاط کے سبب ترک کر دیا تھا۔ دیکھیے میزان الاعتدال امام ذہبی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 270۔ احناف کی چوتھی دلیل، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عورت کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اکٹھی ہو کر اور خوب سمٹ کر نماز پڑھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ جواباً یاد رکھیے یہ ایک صحابی کا اثر ہے اور کوئی صحابی و تابعی کا اثر کسی حدیث مرفوع کے مقابلے میں حجت نہیں۔ نیز سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے کیونکہ اس کا ایک راوی یزید بن ابی حبیب مشہور مدلس ہے اور ان کہہ کر روایت کی ہے، اور مدلس راوی جب ان کہہ کر روایت کرے تو وہ روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک اس کا کوئی متابع نہ ملے یا وہ راوی کسی طریق میں سماع یعنی سننے کی صراحت نہ کرے، لہٰذا تدلیس کے سبب حدیث ضعیف ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے ابن عباس کے اس اثر میں سجدے کی کیفیت بھی نہیں بتائی گئی بلکہ مطلق نماز کے متعلق سوال کیا گیا، لہٰذا اسے سجدہ پر چسپاں کرنا صحیح نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں سمٹ کر ہی نماز ادا کرتی ہے۔ احناف ایک اور روایت پیش کرتے ہیں کہ جب عورت سجدہ کرے ابراہیم نخعی کے حوالے سے اپنا پیٹ اپنی رانے سے چپکا لے اور اپنی سرین کو اوپر نہ اٹھائے اور اعضاء کو اس طرح دور نہ رکھے جیسے مرد رکھتا ہے۔ یہ تابعی کا اثر ہے۔ جواباً یاد رکھیے گا
تابعی کا اثر ہے جو صحیح مرفوع حدیث کے مقابلے میں قابل حجت نہیں، کیونکہ مرفوع حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہوتا ہے وہ وحی خفی ہے، لیکن تابعی و صحابی کے قول کو وحی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر ابراہیم نخعی کا قول یا عمل حجت ہے تو پھر ہر تابعی کا قول حجت ہونا چاہیے، اور یہ بات خود احناف بھی نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم نخعی سے ہی صحیح سندوں کے ساتھ اس کے خلاف سنت کے مطابق اثر مروی ہے۔ فرمایا عورت ویسے ہی بیٹھے گی جیسا مرد بیٹھتا ہے۔ مشہور محدث علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے مصنف سے ابراہیم نخعی کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ عورت نماز میں ویسے ہی کرے گی جیسا مرد کرتا ہے۔ دیکھیے علامہ البانی کی کتاب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ نمبر 170۔ اس اثر سے معلوم ہوتا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کا وہ اثر صحیح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ عورت سجدہ میں پیٹ رانوں سے چپکا لے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں پیٹ کو رانوں کے کسی حصے سے نہیں لگاتے تھے، لہٰذا اثر قابل حجت نہیں۔ ایک اور دلیل لے لیجئے، مجاہد تابعی رحمہ اللہ اس بات کو مکروہ جانتے تھے کہ مرد جب سجدہ کرے تو اپنے پیٹ کو رانوں پر رکھے جیسا کہ عورت رکھتی ہے۔ یہ روایت مصنف کے اندر ہے۔ جواباً عرض ہے یہ دلیل بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ تابعی کا اثر ہے، اور کوئی اثر صحابی و تابعی کسی مرفوع حدیث کے مقابلے میں کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ ایک عالم کا قول جب صحیح مرفوع حدیث کے خلاف آ جائے، صحیح مرفوع حدیث کے خلاف آ جائے تو وہ رد کر دینا چاہیے، نہ کہ صحیح حدیث چھوڑ کر اس قول کی تقلید کی جائے، خواہ وہ عالم کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ وحی تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، جس میں غلطی کا امکان نہیں، باقی ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ بس جس سے غلطی ممکن ہو اس کا ہر قول و فعل دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جو قول قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہی قابل قبول ہے، باقی سب مردود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایت مجاہد سے سندن ثابت نہیں، کیونکہ مجاہد سے روایت کرنے والے لیث بن ابی سلیم جو کہ ضعیف ہیں۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تہذیب التہذیب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 616۔ اسی طرح میزان الاعتدال بھی دیکھیے۔ لہٰذا مجاہد کا اثر قابل حجت نہیں۔ اب تک کی تمام تفاصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کیفیت نماز میں، نماز کے طریقے میں عورت اور مرد کے طریقہ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی بھی ایک فرق صحیح دلیل کی روشنی میں ثابت ہو جائے تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ تمام امت مسلمہ کے مرد و زن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، ان کی کیفیت کے مطابق نماز ادا کرنے والا بنائے، اور چونکہ دونوں کا طریقہ ایک ہے، دونوں مرد و زن کو چاہیے کہ ایک ہی طریقے پر ادا کریں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھایا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔